ناظرین، پاک فوج میں کورٹ مارشلز ہونے کا سلسلہ کچھ نیا نہیں ہے۔ ایک ایسے ہی کورٹ مارشل کا ذکر کرتے ہیں جو اب سے 3 سال پہلے اخبارات کی زینت بنا تھا۔ ناظرین، 2019 میں ایک خبر سامنے آئی تھی کہ پاک فوج کے 2 سینئر افسران کو کورٹ مارشل پروسیڈنگز کا حصہ بنایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال آوان اور دوسرے بریگیڈیئر رضوان راجہ۔ بریگیڈیئر رضوان راجہ کو فی الحال سائٹ پہ رکھتے ہیں اور جنرل جاوید اقبال آوان کی بات کرتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال آوان، ان کا تعلق چکوال سے بیان ہوتا ہے۔ یہ ایک میجر کے بیٹے ہیں، ایک کرنل کے بھائی ہیں اور ان کا تعلق 9FF سے بیان ہوتا ہے۔ ان کے پاس کمانڈ، سٹاف اور انسٹرکشنل اپوائنٹمنٹس کا ایک وسیع تجربہ موجود ہے۔ یہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں انسٹرکٹر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں بھی بطور انسٹرکٹر فرائض انجام دیتے رہے ہیں۔ انہوں نے چند کی اپوائنٹمنٹس پہ بھی فوج میں کام کیا ہے، جیسے کہ بطور بریگیڈیئر یہ 111 بریگیڈ کو ہیڈ کرتے رہے ہیں، یعنی کمانڈر 111 بریگیڈ رہے ہیں۔ بطور میجر جنرل انہوں نے فوج کی اہم ترین اپوائنٹمنٹ یعنی ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے منصب پہ بھی کام کیا ہے۔ پھر بطور لیفٹیننٹ جنرل GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے فرائض بھی انجام دیتے رہے ہیں، اور آخری اہم اپوائنٹمنٹ جو انہوں نے ہولڈ کی ہے وہ ہے کور کمانڈر بہاولپور یعنی کمانڈر 31 کور۔ ایک اعزاز ان کے پاس اور بھی ہے، وہ یہ کہ فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ کے سینئر ترین افسر ہونے کے ناطے بطور کرنل کمانڈنٹ بھی پاک فوج کا حصہ رہے ہیں۔ مگر یہ ان کی وہ ساکھ ہے جو ادارے کے اندر ہے۔ ان کی ایک اہمیت ایسی بھی ہے جو دنیا کسی اور انداز سے دیکھتی ہے۔ ناظرین، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال آوان، ان کے پاس ایک یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ ایبٹ آباد ریڈ جو کہ مئی 2011 میں کی گئی اور جس کے نتیجے میں اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا گیا، اس پہ فوج کے اندر جو انکوائری ٹیم بنائی گئی تھی کہ اس بات کا تعین کرے کہ وہ اسپیشل فورسز آپریشن جو امریکی حکام نے مئی 2011 میں انجام دیا، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں۔ ناظرین، یہ تو ہو گیا جنرل جاوید اقبال کا کریئر اور ان اہم اپوائنٹمنٹس کا ذکر جو کہ انہوں نے ہولڈ کی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس کورٹ مارشل کی کہانی پہ جو کہ سن 2019 میں ان کے خلاف شروع کی گئی۔ اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ دسمبر کی 5 تاریخ 2018 جب جنرل قمر جاوید باجوہ بطور آرمی چیف اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، جنرل جاوید اقبال کو فوج نے تحویل میں لے لیا اور اچانک ان کے خلاف کورٹ مارشل پروسیڈنگز کا آغاز کیا گیا۔ یاد رہے کہ مئی 2015 میں جنرل جاوید اقبال ریٹائر ہو چکے ہیں اور اس وقت جب انہیں تحویل میں لیا گیا تو یہ ریٹائرڈ لائف گزار رہے تھے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہیں گرفتار کرنے کے پیچھے کیا محرکات تھے۔ ان محرکات کا سب سے اہم جز وہ ٹپ تھی، وہ میسج تھا جو کہ امریکی قومی سلامتی مشیر جان بالٹن کے آفس سے GHQ کو دی گئی۔ جان بالٹن کو تو ہم جانتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر رہے ہیں اور ان کی ایک مشہور زمانہ کتاب دی روم ویئر اٹ ہیپنڈ بھی سامنے آ چکی ہے اور بڑی کمال کتاب ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ خیر، واپس آتے ہیں جنرل جاوید اقبال آوان کے قصے پہ۔ جنرل جاوید اقبال آوان کے خلاف US نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بالٹن کے آفس سے GHQ کو ایک ٹپ دی گئی کہ یہ صاحب جاوید اقبال آوان صاحب امریکی حکام سے کچھ چیزیں شیئر کرتے رہے ہیں اور یہ چیزیں پاکستانی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے کافی حساس ہیں۔ جب امریکی قومی سلامتی مشیر نے جنرل باجوہ کے آفس کو یہ ٹپ دی تو اچانک GHQ نے حرکت کی اور جیسا کہ میں نے کہا کہ دسمبر 2018 میں جنرل جاوید اقبال کو تحویل میں لے لیا گیا اور کورٹ مارشل پروسیڈنگز کا آغاز کر دیا گیا۔ مئی 2019 میں انہیں 14 سال جیل تھما دی گئی، پھر 2 سال بعد ان کی سزا کو آدھا کم کر کے 7 سال پہ لے آیا گیا۔ مگر جب جنرل باجوہ آپ سے چند دن پہلے ایگزٹ کر رہے تھے تو ان کی سزا کو مزید 2.5 سال کم کر کے انہیں ریلیف دینے کی کوشش کی گئی۔ مگر جب جنرل عاصم منیر نے پاک فوج کی کمان سنبھالی تو آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ پہلے آرڈرز
چند انیشل آرڈرز جو کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے جاری کیے، ان میں ایک آرڈر یہ بھی تھا جو آفس کے پہلے دن انہوں نے جاری کیا کہ جنرل جاوید اقبال آوان کو فی الفور تحویل سے رہا کر دیا جائے۔ نومبر کی 29 تاریخ کو جنرل عاصم یہ آرڈر جاری کرتے ہیں اور ٹھیک ایک ماہ بعد دسمبر 29 2022 کو سال ختم ہونے سے پہلے اڈیالہ جیل سے جنرل جاوید اقبال آوان کو ریلیز کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جنرل جاوید اقبال نے ایسا کیا کیا ہے کہ ان کے خلاف یہ سب ہو رہا تھا۔ کچھ چارجز ہیں جو کہ جنرل جاوید اقبال پہ لگائے گئے تھے اور ان کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ انہوں نے امریکی انٹیلیجنس سے اپنا کریئر پروفائل شیئر کیا۔ بظاہر اس میں کچھ غلط نہیں ہے، لیکن پاک فوج کے کچھ پروٹوکولز ہیں، ان کے خلاف ورزی بیان ہوتی ہے۔ ایک اور الزام ان پہ لگایا جاتا ہے کہ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن، پاک فوج کی وہ شاخ جو کہ ایٹمی تنصیبات کو دیکھتی ہے، ان کے حوالے سے جنرل صاحب نے کچھ معلومات امریکی انٹیلیجنس سے شیئر کی تھی۔ ایک الزام ان پہ یہ لگتا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے، انہوں نے امریکی حکام کو بتایا ہے۔ پھر انہوں نے امریکی حکام کو یہ بھی بتایا ہے کہ فوج سویلین حکومت کو کس طرح مینیپولیٹ کرتی ہے۔ ایک اور سنگین چارج ان پہ لگایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، حساس ترین نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، اس کی کمپوزیشن پاکستان کس طرح کرتا ہے اور اس میں کیا امور زیر بحث آتے ہیں۔ اگین اے ویری سیریس ایلیگیشن۔ کہا جاتا ہے کہ رشیا سے ہونے والے نیگوشیشن جن کے تحت پاکستان رشیا سے اسلحہ لے رہا تھا، ان کے متعلق بھی کچھ معلومات انہوں نے امریکی حکام سے شیئر کی ہیں۔ پھر سی پیک کی سیکیورٹی پہ جو انفینٹری بریگیڈ تعینات ہے، اس کے متعلق بھی کچھ حساس معلومات امریکی حکام کے نوٹس میں یہی صاحب لائے ہیں۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات کہ امریکی حکام تک یہ معلومات بھی ان صاحب نے شیئر کی ہیں جن کے تحت فوج ویلفیئر پروگرامز انجام دیتی ہے اپنے ریٹائرڈ آفیشلز کے ذریعے، جس میں ایک آرمی ویلفیئر ٹرسٹ نامی ادارہ شامل ہے اور فوجی فاؤنڈیشن وغیرہ اس طرح کے دیگر ادارے موجود ہیں۔ یہ وہ چارجز ہیں جو کہ جنرل جاوید اقبال آوان کے خلاف لگائے گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ درست ہیں یا نہیں۔ اس کا اندازہ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ جان لیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا راولپنڈی بینچ اب تک 1 درجن سے زائد سماعتیں اسی پیٹیشن پہ سن چکا ہے، اور اس مہینے کے آخر میں یعنی جنوری کے آخر میں بھی ایک سماعت ہونی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جنرل جاوید اقبال آوان کیا واقعی یہ سب کرتے رہے ہیں جو ان کے خلاف چارجز فریم کیے گئے ہیں، یا یہ بھی ایک سوچی سمجھی سازش ہے؟ اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جن ایام میں جس وقت جنرل جاوید اقبال کو یہ سزا دی گئی، اس وقت پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی کوئی اور نہیں بلکہ جنرل عاصم منیر صاحب تھے۔ اب جب جنرل صاحب نے اس فیصلے کو اوورٹرن کیا ہے اور جنرل جاوید اقبال کی تحویل کے فیصلے کو ختم کیا ہے اور انہیں ریلیز کیا ہے، تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی منطق ہوگی۔ یقیناً پاک فوج کا نیا آرمی چیف جانتا ہوگا کہ جاوید اقبال صاحب کے خلاف جو ایلیگیشنز تھے وہ غلط تھے۔ اگر اس وقت کا ڈی جی آئی ایس آئی جو کہ آج ملک کا آرمی چیف ہے، وہ ایسے فیصلے کی توثیق کرتا ہے، تو اس سے سیدھے سیدھے سوالات ان شخصیات پہ اٹھتے ہیں جو کہ اس وقت جنرل عاصم کو ڈکٹیٹ کر رہی تھیں، یا یوں کہہ لیں کہ وہ شخصیات جنرل عاصم جن کے ماتحت تھے۔ تو ایسے میں تو 2 ہی شخصیات آپ کے ذہن میں آتی ہیں، ایک ہوتے ہیں ملک کے چیف ایگزیکٹو جنہیں ڈی جی آئی ایس آئی رپورٹ کرتے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں ملک کے آرمی چیف جو کہ اس وقت تھے جنرل باجوہ۔ تو کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ اس وقت جنرل جاوید کو جب سزا دی گئی تو ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کا ویل انفارمڈ ترین انسان جو کہ جنرل عاصم منیر تھے، وہ اس بات پہ رضامند نہیں تھے کہ اس وقت انہیں سزا دی جائے؟ اگر وہ رضامند نہیں تھے تو کیوں انہیں سزا دی گئی اور کس کے کہنے پہ سزا دی گئی؟ بہت سے سوالات ہیں جو اس فیصلے کی توثیق کے بعد کھڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ پاک فوج میں جس طرح کورٹ مارشلز کا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے، کیا اس میں کوئی نقص ہے؟ کیا اس میں کوئی کمی ہے؟ کیا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو کہ اپنے سائن سے کسی بھی فیصلے کی توثیق یا تردید کرتا ہے،
اس کے پاس اتنی پاورز تو ہیں، مگر کیا فوج میں قانونی چارہ جوئی کرنے کا طریقہ وہ انصاف فراہم کرتا ہے یا نہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو کہ اٹھتا ہے۔ ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے، وہ یہ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رجیم میں، ایک ملٹری رجیم میں ایک ہی شخص کو 14 سال قید کی سزا ہوتی ہے، اور جب ملٹری رجیم چینج ہوتی ہے تو پھر اسی افسر کی سزا کو نلیفائی کیا جاتا ہے۔ بہت سے سوالات ہیں جو کہ اٹھے ہیں۔ یہ وہ احوال ہے جو جنرل جاوید اقبال اعوان کی کورٹ مارشل پروسیڈنگز اور اس سے تعلق رکھنے والے معاملات سے جڑا ہے۔